ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی محمد خان صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مجھے کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ سب سے پہلے آج آپ نے کس سوال کا جواب دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی کل پرسوں ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے، اور یہ کہاں سے آڈیو لیک آئی، صحیح ہے غلط ہے، اور اس میں جو کچھ بھی آپ سے منسوب کیا گیا کیا آپ اس پہ قائم ہیں؟ بہت شکریہ امیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت مشکل صورتحال سے ملک گزر رہا ہے امیر صاحب، اور خاص کر یہ جو پچھلا ایک ہفتہ ڈیڑھ ہے، اس میں میرے لیے بطور پاکستانی بہت تکلیف دہ عمل یہ ہے، اور میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن جو سب سے مجھے اہم بات لگتی ہے جو آج میں نے اڈیالہ کے باہر کی بھی، یہ ہے کہ جتنا بچہ آیا تھا، نوجوان آئے تھے، جو پاکستانی آئے تھے، ان کو یہ تو یقین تھا کہ شاید ہمیں گرفتار کیا جائے گا، آنسو گیس ہوگی، لاٹھی چارج ہوگا، پکڑ دکڑ ہوگی۔ ہمیشہ سیاسی کارکن کو ہوتا ہے، لیکن ان سب کا ایک مان تھا۔ خان صاحب نے یہ مان ان کو دیا ہے۔ خان صاحب نے ان کو پاکستان سے اور پاکستان کے اداروں سے محبت سکھائی تھی اور سکھائی ہے، لیکن یہ جو گولی چلی ہے، جو بڑے قابل افسوس ہے، جس طریقے سے انفارمیشن منسٹر صاحب یا اور حکومتی وزراء نے یہ بات کی کہ ایک بھی گولی نہیں چلی اور کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ جو ان کی جو جان گئی ہے، میں نے 2 راتیں پہلے اس پہ ایک ٹویٹ کی، اور یقین جانیے نم آنکھوں کے ساتھ کی، اور وہ یہ تھی کہ ان کی جان بھی گئی ان جوانوں کی، لیکن ساتھ میں مان بھی گیا۔ ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ ان کے اپنوں کے ہاتھوں سے ان کے ساتھ یہ ہوگا، اور اسلام آباد تو ہم سب کا ہے۔ اسلام آباد صرف لاہور کا یا پنڈی کا تو نہیں، اسلام آباد تو وزیرستان کا بھی ہے، اور اسلام آباد تو چمن کا بھی ہے، اور اسلام آباد تو گلگت بلتستان کا بھی ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے۔ جہاں تک آڈیو کی بات ہے، واٹس ایپ گروپس میں آپ اپنا آڈیو میسج بھیجتے ہیں، اس میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں، سیکرٹ میسج تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ اس میں 100 150 200 لوگ ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو اس میں کرکس ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب نے شروع سے ہی ڈی چوک کا نہیں کہا تھا، انہوں نے اسلام آباد کا کہا تھا کہ آپ آئیے گا۔ اور دوسرا جو اس میں چیز تھی کہ جب ہمارے سٹنگ جو چیئرمین ہے محترم بیرسٹر گور صاحب، ان کی طرف سے پولیٹیکل کمیٹی کو 26 کی دوپہر کو یہ بریفنگ دی گئی تھی، حالانکہ اس دن پہلے ان کی ہدایت پہ میں بھی ان کے ساتھ اڈیالہ گیا تھا، تھوڑا سا میں لیٹ ہوا تھا کیونکہ راستے بند تھے، پہلے پہنچ گئے تھے تو میری ملاقات نہیں ہو سکی، اور ملاقات میری ویسے بھی اڈیالہ میں یہ لوگ کرتے بڑے کم ہیں، اڈیالہ والے جو ہیں، پتہ نہیں اڈیالہ کہ جیلر صاحب کو میں پسند نہیں، یا جیلر کے جو کوئی اندر کوئی اور اگر مخلوق ہے، کوئی لوگ ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن جب سے دیکھیں 3-4 اکتوبر سے خان صاحب جب بلیک آؤٹ ہوا 20 دن کے لیے، اس کے بعد میں کوئی 12-13 دفعہ گیا ہوں، صرف 2 بار مجھے ملنے دیا گیا ہے، کل بھی نہیں ملنے دیا گیا، آج بھی۔ اور 22 تاریخ کو ہم 5 لوگ پولیٹیکل کمیٹی کی ہدایت پہ گئے تھے کہ خان صاحب سے انگیج کریں، کہ ان کو اس پہ ڈسکس کریں کہ اب ہائی کورٹ اسلام آباد کی آرڈر کے تناظر میں کیا اب آگے کا لائے عمل ہو پروٹیسٹ کے لیے۔ یہ سوچ تھی کہ ہم اسلام آباد کے بارڈر پہ کوئی اگر بیٹھ جائے، یا کچھ لوگوں کے لیے دنوں کے لیے آن ہولڈ کر لیں اگر کوئی بات چل رہی ہے، اور خان صاحب کی رہائی اور جو اور ہمارے اچھا علی محمد خان صاحب، تو جو آپ سے جو یہ بات منسوب ہے کہ عمران خان صاحب نے میسج بھیجا تھا کہ آپ سنجانی میں جلسہ کر لیں، تو وہ سنجانی میں جلسہ کر لینا چاہیے تھا، ڈی چوک آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات آپ کے سامنے ہوئی تھی؟ نہیں، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب میں ادھر گیا اڈیالہ، اس دن پہنچنا بڑا مشکل تھا کیونکہ روڈ سب بند تھے، تو مجھے پھر انہوں نے روک دیا، 2 گھنٹے اڈیالہ پہ مجھے روکا، اور گور صاحب اور سیف صاحب اندر گئے تھے، مجھے یہ بھی نہیں بتایا گیا، وہاں میں نے پوچھا کہ کیا وہ آئے ہیں، کیونکہ 4 لوگوں نے جانا تھا، ان 2 حضرات نے اور میں نے اور محترم مروت صاحب نے۔ مروت صاحب کا قافلہ آ رہا تھا حقلہ، تو انہوں نے معذرت کی چیئرمین صاحب کو، گور صاحب کو، کہ میں نے وہاں جانا ہے، میں پہنچ گیا، مجھے نہیں بتایا، تو میں تو ملاقات نہیں کر سکا۔ تو اندر جو بات ہوئی اس کا پتہ پھر ہمیں کل لگا، پولیٹیکل کمیٹی میں محترم گور صاحب نے پوری کمیٹی کو بریف کیا کہ خان صاحب نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ 1-2 دن کے لیے وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں، اس دوران اگر کوئی گفتگو ہوتی ہے، نہیں ہے تو پھر ہم لائے عمل بنائیں گے کہ آگے ہم جائیں۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے، دیکھیں حامد میر صاحب، چاہے سنجانی ہے چاہے ڈی چوک ہے، ڈی چوک بھی تو مطلب ہے کوئی نو گو ایریا تو نہیں ہے نا، پاکستان کا حصہ ہے۔ اگر یہ مان بھی لیں
کہ ڈی چوک آ کے ہم نے خدا نخواستہ کوئی قانون توڑا ہے تو کیا یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ ہمارے لوگوں کو گولی مار دی جاتی؟ اور جس طریقے سے ہوا ہے، حامد میر صاحب آپ تو وہاں تھے، جس طریقے سے دوپہر سے یہ سارا ہو رہا تھا، اور پھر حکومت کی جو ایک مذاق اڑانے والا رویہ تھا، ایک جو فرعونیت کا رویہ کہ بھاگ گئے فلانا ہو گیا، پولیٹیکل ورکر ہے، آپ اس کو جب گولیاں ماریں گے وہ کیسے بیٹھے گا؟ وہ جائے گا نہیں، اپنی جان نہیں بچائے گا۔ پھر مذاق اڑایا گیا بشرا بی بی کا، علی امین گنڈاپور صاحب کا، وہ کیا کرتے ان پہ؟ تو گنڈاپور صاحب نے تو بریف کیا ہے باقاعدہ ہم سب کو کہ ان پہ تو اٹیک تھا، ان کی گاڑی پہ تو اٹیک تھا، وہ تو ان آپ کی ذمہ اس داری پہ تھی بھی کہ اس پہ بھی بشرا بات بی کی جان کرتے ہیں، بچاتے۔ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن کل میں نے آپ کی جو آڈیو کلپ تھی وہ عمر ایوب صاحب کے سامنے میں نے اس کو پلے کیا تھا۔ عمر ایوب صاحب کا کہنا تھا کہ میں علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہی رہا ہوں 2-3 دن، اور ڈی چوک میں بھی وہ گنڈاپور صاحب کے ساتھ موجود تھے۔ تو جو عمر ایوب صاحب نے ہمیں جو جواب دیا تھا ذرا آپ وہ سن لیں۔ یہ جو ایک اور کنٹروورسی ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کو میسج بھیجا تھا کہ سنگجانی میں جلسہ کریں، لیکن بشرا بی بی صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں ڈی چوک جانا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے علم میں نہیں ہے؟ میرے علم میں نہیں۔ آپ کی علی امین گنڈاپور صاحب سے بھی اس پہ بات نہیں ہوئی؟ نہیں، علی امین صاحب اور میں تو اکٹھے تھے، ہم لوگ اکٹھے تھے، اور وزیر اعظم صاحب کا ویڈیو میسج آنا تھا، وہ ویڈیو میسج آیا نہیں ہے، سو لہٰذا ڈی چوک کی طرف میں ان کے ساتھ تھا۔ میرے سامنے جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ میسج یا کوئی چیز میرے سامنے کا مسئلہ نہیں آیا، اس سے میں نہ ہی بیرسٹر سیف صاحب کا؟ بیرسٹر سیف صاحب کا نہیں، ایسا کوئی نہیں آیا کہ سنگجانی میں آپ کریں۔ جی علی محمد خان صاحب، عمر ایوب صاحب نے بالکل انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں موجود تھا علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ، اور بیرسٹر گوہر یا بیرسٹر سیف کی طرف سے سنگجانی میں جلسے کے حوالے سے کوئی میسج نہیں دیا گیا، جبکہ آپ کے جو آڈیو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سنگجانی کا میسج آیا تھا تو وہیں پہ جلسہ کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ تضاد کیوں ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے عمر بھائی کے سامنے بات ان کی نہ ہوئی ہو، کیونکہ میں تو ان کے ساتھ کنٹینر میں تو نہیں تھا، اور نہ گوہر صاحب کی اس میٹنگ میں خان صاحب کے ساتھ تھا، کیونکہ مجھے تو باہر روک لیا تھا۔ جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان چند لوگوں میں سے میں بھی ہوں جن کو اندر نہیں جانے دیتے، حالانکہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس کا آرڈر ہے۔ میں 5-6 بار جب جاتا ہوں تو ایک بار اندر جانے دیا جاتا ہے۔ کل علیمہ آپا کو اور مجھے روکا گیا باہر، باقی سب کو جانے دیا۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اندر جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، لیکن I don't know کہ کیوں مجھے سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے کہ اندر میں نہ جاؤں۔ اب اس پہ ہو سکتا ہے میں کنٹمپٹ آف کورٹ کی طرف مجبوراً جاؤں، لیکن دیکھیے بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے جماعت کا، بیرسٹر گوہر پولیٹیکل کمیٹی جس میں ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو بریفنگ دیتے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ سنگجانی بیٹھ سکتے ہیں۔ اب میں تو چیئرمین بیرسٹر گوہر کی بات پہ تب تک یقین کروں گا جب تک خان صاحب سے خود نہ مل لوں اور مجھے اس پہ کوئی دوسری بات نہ کریں، کیونکہ میرے پاس کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ میں گوہر صاحب پہ یقین نہ کروں جب وہاں بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف دونوں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خان صاحب سے سنا۔ لیکن دیکھیں یہ اس بات سے قطع نظر، میں دوبارہ وہ بات میر صاحب ریپیٹ کر رہا ہوں، سنگجانی بھی پاکستان ہے، ڈی چوک بھی پاکستان ہے۔ اسی ڈی چوک میں میر صاحب ہمارے دور میں اساتذہ کرام آتے تھے، احتجاج کرتے تھے، نرسز آتی تھیں احتجاج کرتی تھیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز آتی تھیں احتجاج کرتی تھیں، سرکاری ملازمین آتے تھے احتجاج کرتے تھے، مریم بی بی آئی احتجاج کیا، بلاول صاحب آئے احتجاج کیا، مولانا صاحب آئے، ڈی چوک نہیں تھا لیکن وہ پشاور موڑ آئے احتجاج کیا۔ نہ ہم نے کسی پہ پرچہ کاٹا، خدا نخواستہ مارنا تو بہت بڑی بات ہے، 24 گھنٹے کے لیے کسی کو جیل میں بھی نہیں ڈالا۔ اچھا یہ بتائیں 26 نومبر کے احتجاج میں آپ خود موجود تھے؟ ڈی چوک میں آپ خود آئے تھے؟ ڈی چوک میں نہیں آ سکا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ 12 بجے کے بعد جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ شروع ہوئی، کیونکہ ایک دن پہلے میر صاحب گوہر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے، خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ تو اس کے بعد جب ہم آئے تو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہماری شام تک چلتی رہی، اور اس کے بعد جو حالات بنے تو جانے کا موقع ہی نہیں مل سکا، کیونکہ جو جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہماری تھی، یہ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ 26 نومبر کو دوپہر 12 بجے شروع ہوئی تھی؟ جی، خان صاحب نے 25 تاریخ کو ایک دن پہلے خان صاحب نے انفارمیشن گوہر صاحب کہتے ہیں کہ ان کو دی کہ آپ سنگجانی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ اگلے دن دوپہر 12 بجے ہوئی۔ لیکن علی محمد خان صاحب